السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ مشرقی وسطیٰ کے صورتحال کے حوالے سے ہماری ان ولاگس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، یعنی 1.5 سال سے ہم ان ولاگس کے ذریعے مسلسل آپ کو مشرقی وسطیٰ کے خاص طور پر غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے، 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس حوالے سے تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی اسرائیل کی جانب سے متعدد حملے کیے گئے ہیں، خاص طور پر غزہ کے مختلف مقامات کے اوپر۔ اب کی بار اسرائیل کی جانب سے ایک اور کارروائی کی جاتی ہے، جو امدادی سامان لینے کے لیے، امدادی اشیاء لینے کے لیے جو جانے والے قافلے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے گروہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر براہ راست فائرنگ کی جاتی ہے۔ ڈرونز کے ذریعے حملہ الگ کیا جاتا ہے، فضائیہ کے ذریعے حملے الگ کیے جاتے ہیں، اور اب جو گراؤنڈ فورسز ہیں جنہوں نے 77% غزہ کے علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اب وہ ان امدادی سامان لینے کے لیے جو تقسیم کار گروہوں کے پاس، گروپوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں۔ اس کے علاوہ جو امدادی جو سامان لینے کے لیے جو عورتوں اور بچوں سمیت جو تقریباً 58 افراد یہ رفح کے علاقے میں شہید ہو چکے ہیں۔ خان یونس کی ہاسپٹل جو ناصر ہاسپٹل کہلاتا ہے، اس میں 35 لاشیں لائی گئی ہیں، 27 افراد کو رفح میں جو مرکزی جو امدادی مرکز ہے اس کے قریب گولیاں ماری گئی تھی۔ اس کے علاوہ شفا ہاسپٹل کو 14 لاشیں ملی ہیں، الاقصی شہداء ہاسپٹل کو 6 لاشیں ملی ہیں، اور العربی علی ہاسپٹل اس کو 3 لاشیں موصول ہو گئی۔ جورا کے علاقے میں ڈرون حملہ بھی کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، جس کے نتیجے میں 4 افراد مزید شہید ہو چکے ہیں۔ دیر البلح میں ایک اور حملے میں 3 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یوں جو مختلف کارروائیاں اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہیں، ان کی تعداد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 100 سے زائد بنتی ہیں۔ اتنے ہی تقریباً زخمی ہو کے وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، بزرگ ہوتے ہیں جو کہ جا کے ان جو لوکیشنز ہوتے ہیں جہاں پر امدادی سامان تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں سے امداد اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اب براہ راست ان کے جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ ان کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ شہادتیں اب ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ، جہاد اسلامی سمیت جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں غزہ کے اندر، وہ بھی اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں، جوابی کارروائی میں مصروف ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایک بڑی کارروائی ان کی جانب سے کی گئی ہے غزہ میں، سڑک کے کنارے ایک جو ایکسپلوسو ڈیوائس تھا اس کو ایکسپلوڈ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، 2 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خان یونس کے علاقے میں ایک کارروائی کی گئی ہے، جس میں اسرائیلی فورسز کے ایک قافلے کو ایمبوش کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر بھی ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہاں سے اپنے جو ہلاک و زخمی ہونے والوں کو ایویکویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے حوالے سے جو ٹاکس ہو رہی تھی، خاص طور پر نیوکلیر ٹاکس ہو رہی تھی، اس حوالے سے ایک بڑی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر جو 5واں جو مرحلہ ہو چکا تھا اس کے بعد سے پھر خاموشی تھی، دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور ٹرمپ نے بھی، اسٹیو ویٹکوف نے بھی کھلے عام کہنا شروع کر دیا تھا کہ ایران کو 0% بھی ہم یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن ابھی کچھ اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو چھٹا دور ہے اس حوالے سے بھی کچھ تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے، اور چھٹا جو دور ہے وہ آئندہ آنے والے اتوار کو یا سنیچر کو ہوگا، اور وہ مشرقی وسطیٰ کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے، جس میں یہ امریکی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان مذاکرات میں اس میں براہ راست مذاکرات ہوں گے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ اس سے پہلے جتنے بھی مذاکرات ہوئے تھے وہ بالواسطہ ہوتے تھے، جو کہ عمان کی ثالثی کے اندر ہوتے تھے، لیکن اب امریکی میڈیا یہ اعلان کر رہا کہ یہ مذاکرات جو ہوں گے وہ براہ راست ہوں گے۔ اب وہ ایران کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہونے والے ہیں وہ براہ راست ہوں گے یا پھر بالواسطہ ہوں گے۔ ایران جو ہے وہ جو علاقائی کنسورشم کو اپنی زمین تک محدود رکھنے کے اوپر مصر ہے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ یہ جو یورینیم افزودگی کے لیے ایک علاقائی کنسورشم بنا کے ایران سے باہر افزودہ کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے مذاکرات ہوں گے، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے امام خمینی کی برسی کے حوالے سے منعقدہ جو تقریب تھی اس میں خطاب کیا، اور انہوں نے اپنے خطاب میں
کھل کے امریکہ کے اس پلان کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ملک میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ ایران یورینیم افزودہ کرے یا نہ کرے، آپ کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ یہ ایران کے سپریم لیڈر نے براہ راست امریکہ سے مخاطب ہو کر کہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کا اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. دشمن اور جو اسرائیلی رجیم ہے یہ جان لے کہ ایران کی جو ایٹمی صنعت کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. امریکہ کا حرف اول و آخر یہی ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صنعت نہ ہو اور ایران ہمیشہ امریکہ کا محتاج رہے. امریکہ کے گستاخ اور بد زبان جو حکمران ہے اپنے اس مطالبے کو مختلف انداز میں دہراتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا جواب بالکل واضح ہے، امریکہ کو کسی غلطی کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. یہ ایران کے سپریم لیڈر نے آج واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ آپ جو ہیں ہوتے کون ہیں ایران کے معاملات میں مداخلت کرنے والے. اس کے علاوہ انہوں نے غزہ کے اندر جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو اسرائیلی حکومت کے جرائم ہیں وہ حیران کن ہے. بموں کے بعد اب گولیوں سے مظلوم فلسطینیوں کو مار رہے ہیں. جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں اسرائیل کے، وہ جس طریقے سے یہ جو امدادی سامان لینے کے لیے آنے والے لوگوں کے اوپر براہ راست فائرنگ کر رہے ہیں، اس کی طرح مخاطب کر کے کہا کہ اب وہ گولیوں سے بھی عوام کو مار رہے ہیں. انسان آخر کس حد تک کس قدر گٹھیا، حقیر اور برا ہو سکتا ہے؟ امریکہ اس جرم میں شریک ہے اور اسے خطے سے بے دخل ہونا ہی پڑے گا. آج اسلامی حکومتوں کو مسئلہ فلسطین پر بہت کچھ کرنا چاہیے. آج شائستگی، غور و فکر اور غیر جانبداری کا وقت نہیں ہے. آج خاموش رہنے کا دن نہیں ہے. اگر اسلامی حکومتوں میں سے کوئی حکومت کسی بھی طرح سے اسرائیلی حکومت کی حمایت کرتی ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے ماتھے پر اس گندگی کا ابدی کلنک رہے گا. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ قومی اور ملی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور امریکہ جیسوں کی سبز یا سرخ بتی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. قومی آزادی کا ایک اہم نقطہ اور اصول یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید خامنہئی نے اس اہم ترین خطاب کے اندر نہ صرف امریکہ کو واضح کیا بلکہ اسلامی ممالک سے بھی خطاب کیا ہے کہ وہ ایک ہو جائیں اور اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، نہ کہ امریکہ کی سرخ اور سبز بتی کے انتظار میں پڑے رہیں. اس کے علاوہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے بھی کہا کہ ایران جو امریکہ کے جوہری معاہدے کی جو نئی تجاویز ہے، انہوں نے کہا کہ وہ انتہائی مبہم سوالات پر مشتمل ہے اور اس کے حوالے سے اگر یہ اس طرح کے سوالات رہیں تو یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. جبکہ وائٹ ہاؤس نے خاص طور پر سٹیو ویٹکوف نے جوہری معاہدے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو سٹیو ویٹکوف کے جو تجاویز ہے وہ ایران کو بھیجی گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پر امید ہے کہ ایران اس پیشکش کو قبول کرے گا. دوسری صورت میں ایران کے لیے نتائج اچھے نہیں ہو سکتے. یہ ایک طرف دھمکی اور دوسری طرف جو مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے امریکہ کی جانب سے، لیکن ایران کے سپریم لیڈر کا بیان کیا ہوا، اس کا منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور فائنل اتھارٹی ہیں. تو اب ایران کی جانب سے کلیئر ایک ویژن سامنے آ گیا ہے کہ امریکہ ہوتا کون ہے وہ ایران کے معاملات میں دخل کرنے والا ہے. آنے والے دنوں میں اب مذاکرات سنیچر یا اتوار کو ہوں گے. ان مذاکرات میں ان جو نئے تجاویز دی گئی ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہوگی. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہونا کیا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان کیا صورتحال ہونا ہے، اور ایران کو اور اسرائیلی رجیم کے درمیان کیا کچھ ہونا ہے. وہ آنے والے ہفتہ یا اتوار کے بعد سے اس کا فیصلہ ہوگا. یعنی عید کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے سامنے آئے گی. انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس نہیں. اللہ حافظ.